बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुस्लिम लीग नून का बाजू मरोड़ा जा रहा है, ज़रा कस के मरोड़ा जा रहा है। चीखें निकलें, सब सुने, और ये चीखें कुछ कुछ निकल भी रही हैं। मुस्लिम लीग नून को टॉक शोज़ में, टेलीविज़न चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर टिका के जलील किया जा रहा है। और ये जो टाइमिंग है जलील करने की, ये टाइमिंग बता रही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, इस सिस्टम में मौजूद लोगों के साथ क्या हो रहा है। और कहीं दूसरी जानिब हल्का हल्का दुलार, पुचकारना, प्यार से बुलाना, ये सिलसिला भी अगर शुरू हुआ है तो इसकी वजूहात क्या हैं। देखिए, टाइमिंग क्या है। सबसे पहले टाइमिंग है 28वीं तरमीम की आमद है। अब 28वीं तरमीम में आप सबको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अभी तक कौन बात कर रहा है? अभी तक प्रॉब्लम की आवाज़ें आ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम लाई थी, सूबाई खुद मुख्तारी पे काम हुआ था, नेशनल फाइनेंस कमीशन पे काम हुआ था, और जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है कई सेक्टर्स में, वो भी हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका बड़ा क्रेडिट लेती है, इसे अपना कारनामा करार देती है। अगर 28वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ये चीज़ें रोल बैक हो जाएं, 18वीं तरमीम रोल बैक हो जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। कई बार तो ये जुमला भी कहा गया, अब नहीं कहा जाता, हमारी लाशों पे से गुजर कर होगा अगर ये होगा। अच्छा, लाशों पे से गुजरने की बात अलग, लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प हो रही है, वो ये कि ख़बरें मुसलसल आ रही हैं कि इसमें भी गिव एंड टेक किया जा सकता है। यानी 18वीं तरमीम रोल बैक हो सकती है। कैसे? ऐसे कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफ़ा दे जाएं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेरी दानिस्त में एक अदद ऑफ़र है कि ऐसे कर लें अगर, तो कैसा रहेगा। अगर आपको चाहिए, जो चाहिए किसी भी कीमत पर चाहिए, तो फिर मेरी तरफ से ऑफ़र ये है, अगर ऐसा कर लिया जाए तो कैसा होगा। यानी ख़बरें बार बार आती हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बन जाएं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये बिल्कुल वैसी ही ख्वाहिश और ज़िद है कि जैसी घरों में नानियाँ, दादियाँ, नाना, दादा जब बिल्कुल बुज़ुर्ग हो जाते हैं, और सबको जाना है लेकिन उनका वक्त करीब होता है, तो वो कहते हैं ना, नौजवान नस्ल को या किसी बड़े को भी अपनी बात मनवाने के लिए कि बस जाने से पहले आखिरी ख्वाहिश है, तेरे सर पे सहरा देखूं, तेरे हाथों में मेहंदी देखूं, तेरे बच्चों को, पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को खिला सकूं। तो बिल्कुल इसी तरह की कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी साहब देखना चाहते हैं। ये बातें हमारे सामने की जा रही हैं। यानी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफ़र है कि अगर किसी भी कीमत पे भाईजान आपको 18वीं तरमीम रोल बैक करनी है और 28वीं लानी है, तो फिर ये लीजिए, ये हमारी तरफ से ऑफ़र है, ऐसा कर दीजिए। अब इसमें शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, जरदारी साहब खुद हटते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मसनद इक़्तिदार पे आ जाते हैं। ये एक अदद ऑफ़र बज़ाहिर मुबैना तौर पर दी जा रही है। लेकिन मैं जो बात करूँ नून लीग को जलील करने की, देखिए हुआ क्या। हसन अयूब हमारा दोस्त है, छोटा भाई है, फ़िक्री इख्तिलाफ अपनी जगह। मैं हसन अयूब की बहुत सी बातों से शदीद फ़िक्री इख्तिलाफ भी रखूँ, तो जो ताल्लुक़ है, दुनिया न्यूज़ में साथ काम किया, और वैसे भी एक ताल्लुक़ है, वो बड़े भाई छोटे भाई वाला ताल्लुक़ है। हसन अयूब मेरा छोटा भाई है, तो उससे अच्छा ताल्लुक़ है। तो हसन अयूब ने ये ARY के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि देखिए ये कैसी हुकूमत है, ये अपने लोगों को तमगे दे रहे हैं, और बड़ी तनकीद हो रही है ओवैस लगारी के तमगे पर, उसके अलावा उन ब्यूरोक्रेट्स के तमगों पर जिन्होंने इस्लामाबाद की आबादियाँ गिराने में, लोगों को बेघर करने में, उनके सर से छत छीनने में, उन पर जुल्म उठाने में किरदार अदा किया। उन पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि वहाँ सहाफ़ी गवाहियाँ दे रहे हैं कि हम जब उन बस्तियों में गए हैं तो वो एक बीबी का नाम लेते हैं, एक अफसर का नाम लेते हैं, और कहते हैं कि इनकी वजह से हमारे सरों से छत छीन ली गई, और हुकूमत ने ये कहकर कि इन्होंने ज़मीन वागुजार करवाई है, इन लोगों को तमगों से नवाज दिया है। कैसी हुकूमत है, लोगों के सरों से छत छीनने के बाद तमगे दे रही है। इसी तरह से जो उवैस लगारी साहब का तमगा है, हुकूमत ने पहले भी अपने करीब तरीन लोगों को, वज़रा को तमगे दिए हैं, तो उस पर बड़ी कड़ी तनकीद होती है कि ये कैसी हुकूमत है। हसन अयूब ने भी ये तनकीद की। क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं हुआ।
اب یہ تنقید ہو رہی ہے ایک ایسے صحافی کی جانب سے جو نون لیگ کے بڑا قریب ہے، جو لندن جاتا ہے تو نواز شریف سے ملتا ہے، یہاں اس حکومت کے تمام لوگوں سے ملتا ہے، کابینہ کے لوگوں سے اس کے ذاتی مراسم ہیں، اور وہ اس حکومت پر ایسی تنقید کرے کہ پہلی بار ایسی حکومت دیکھیے، سب کو دے دیں، شہباز شریف کو دے دیں، ساری حکومت کو تمغہ دے دیں. وہ بیٹھ کر پرائم ٹائم پروگرام میں ARY پر تنقید کرتا ہے اور ایسی کی تیسی پھیرتے ایک ایسا شخص جس کا اپنا بھائی MPA ہے وہ یہ تنقید کر رہا ہے. تو کمال ہے نا، نون لیگ کا MPA ہو اور پھر وہ بندہ یہ تنقید کر رہا ہو. لیکن وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ جو ہے فکری اختلاف اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، لیکن وہ بندہ بار بار بتاتا ہے راوی چین ہی چین لکھتا ہے. تو حسن ایوب صاحب یہ راوی چین ہی چین لکھنے والے اگر اس وقت جب 28ویں ترمیم کی آمد ہے اور فضاؤں میں اس کی بازگشت ہے، اس کی خوشبو لوگ محسوس کر رہے ہیں، اس کا ڈرافٹ لوگ بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے، تو پھر اس موقع پر حسن ایوب صاحب کا یہ فرمانا کہ کیسی حکومت ہے اور حکومت کو ٹکا کے ذلیل کرنا، یہ بتاتا ہے کہ نون لیگ کو میسج ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہوگا تو سوچ لیجئے. یعنی نون لیگ تو مانی بیٹھی ہے 28ویں آئینی ترمیم پہ، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو منانے کا ٹاسک، اس ٹاسک کو کرنا 28ویں ترمیم کو، یہ آپ کو کرنا ہے. نہیں کرتے تو پھر دیکھ لیجئے آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے بخیے ادھیڑے جائیں گے. ایک دوسرا، ہمیں گواہی دوسری بڑی کہاں سے ملتی ہے؟ دوسری بڑی گواہی ہمیں ملتی ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ. میاں داؤد ایڈوکیٹ رپورٹر رہ چکے ہیں محسن نقوی صاحب کے چینل میں. اب ایک ایسے وکیل ہیں کہ جن کے پاس یہ کریڈٹ ہے، یا وہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ 2 ججز کو بلکہ 3 ججز کو گھر بھیج چکے ہیں. یہ میاں داؤد صاحب کے کریڈٹ پڑ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اعجاز الاحسن صاحب کے معاملے کے پیچھے بھی وہ وجہ تھے کسی لحاظ سے. پھر اس کے بعد جو مظاہر نقوی صاحب ہیں اس کے پیچھے تو پورا کریڈٹ ان کا ہے، اور ساتھ ہی ان کے پاس پورا کریڈٹ ہے کہ ابھی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب تو ان کے پیچھے بھی وہ ہیں. تو میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب اس حکومت، اس سسٹم، اس ہائیبرڈ حکومت کی بڑی ستائش بھی کرتے ہیں، اور یہاں اس نظام عدل میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. لیکن اب وہ عدالت کو بہت کڑی تنقید کا نشانہ باندھا کہ ایسی بری عدلیہ، ایسی عدلیہ تو دیکھی نہیں. عدلیہ ایسی ہوتی ہے، تاریخ کی تاریک ترین عدلیہ قرار دے رہے ہیں اور گواہیاں دے رہے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کر. میاں داؤد صاحب ABN کے پروگرام میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر پروگرامز میں بھی میاں داؤد صاحب یہ چیزیں بتا رہے ہیں. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑے معروف سیاستدان کا قتل ہوا، کراچی سے تعلق تھا ان کا، ملک سے باہر قتل ہوا، تو ان کے قتل پر بہت سے لوگ روئے، ان کی پارٹی کی بھی بہت سے لوگ روئے. تو کہا گیا کہ یہ جو لوگ رو رہے ہیں یہ تو کروانے والے ہیں، یہ کیسے رو رہے ہیں؟ تو بالکل اسی طرح سے اب میاں داؤد صاحب جب دہائی دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ جو دہائیاں دے رہے ہیں یہ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے یہ عدالت، اور اس عدالت سے تمام فائدے اس موجودہ حکومت کو ملے. اس عدالت سے اور ان تبدیلیوں سے پاکستان تحریک انصاف کو رگڑ کے رکھ دیا گیا. انصاف ملنا تو دور کی بات، انصاف ملنے کے لیے سماعت ملنا نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد عدالت میں تمام جو مناصب ہیں ان پر لا کر اپنی اپنی چوائس کے لوگ بٹھا دیے گئے. یہ سب کچھ اگر تنقید ہو رہی ہے تو میاں داؤد صاحب کا اس میں بڑا عمل دخل ہے. اور میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسی بری عدلیہ ہے. یہ بھی حکومت کے لیے میسج ہے کہ آپ نے اس عدلیہ کے ذریعے اپنے کام کروا لیے، آپ کو سیٹیں مل گئیں، آپ کو فیصلے مل گئے، آپ کے مخالفین کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے مزید رگڑ کے رکھ دیا گیا، لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو یہ بھی میری رائے میں 28ویں ترمیم کے حوالے سے میسج ہے اس حکومت کے لیے کہ بھائی جان تمیز سے دیکھ بھال کے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ جو کام ہے یہ کرنے کا کام ہے، فوری کرنا ہے. گو کہ حکومتی وزراء ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ابھی تو 28ویں ترمیم پہ کام شروع بھی نہیں ہوا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جیسے احسن اقبال صاحب ہیں، ARY کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ نہیں کوئی کام نہیں ہو رہا 27ویں آئینی ترمیم پہ، اور پھر 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی. اس سے کوئی 10 دن پہلے محترم وزیر صاحب جن کی نگاہیں دیکھ لیتی ہیں 30 سال بعد تک،
ویژن بناتے ہیں، ویژن 2030، ویژن 2035، اب کہہ رہے ہیں اگلے 25 سال میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو وزیر صاحب کی نگاہیں 25 سال دور دیکھ لیتی ہیں۔ 10 دن بعد کا وزیر صاحب کو اور ایک سینئر نون لیگی رہنما، سینئر وزیر صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ بھی ہوا ہے۔ اب اگر نون لیگ والے کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم پہ تو ابھی کام بھی شروع نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ کام اختتام کے قریب ہے، یہ ماضی سے ہمیں گواہی ملتی ہے۔ یہ بھی نون لیگ کو میسج ہے۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ بدل جائے گا؟ اس سے پہلے ایک اور گواہی لے لیجئے۔ یہ فیصل آباد کی 2 تحصیلوں میں ستھرا پنجاب پروگرام کی جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، وہاں گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں، اور ان میں یہ آ رہا ہے کہ 1 ارب پلس کی مالی بے ضابطگیاں ہیں مسلم لیگ نون کے پاس دکھانے کو۔ کچھ کام جہاں وہ کچھ یوٹیوبرز کو لاتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اچھرا مارکیٹ، دیکھو ٹولنٹم مارکیٹ، دیکھو مال روڈ، دیکھو گلبرگ کی سڑک کی مارکیٹ کی یہ والی گلی یورپ بنا دیا نا مریم نے، دیکھو یہ والا اسکوائر ہے یورپ بنا دیا نا۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ، تو مسلم لیگ نون کے پاس دکھانے کے لیے اگر مریم نواز کا چہرہ ہے یا مریم نواز کے وہ پروگرام جو اصل میں پروگرام میری رائے میں تو ہیں ہی نہیں، ان میں اشتہارات کی بھرمار ہے، لیپا پوتی ہے، کاسمیٹکس ہیں، دھلے گا تو چہرہ نکل آئے گا اندر سے بدنما۔ اور یہ جو نکلا ہے فیصل آباد کی 2 تحصیلوں میں 1 ارب کی مالی بے ضابطگیوں کا، گرفتاریوں کا، اور گرفتاریاں بھی فوری طور پر ہو گئیں، ان گرفتاریوں کے ذریعے کچھ نکلے گا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی 28ویں ترمیم ہے۔ نون لیگ کے لیے میسج ہے کام کرو، کام کروا کے دو، جو چیز رکی ہوئی ہے اس کو کرواؤ، پیپلز پارٹی سے منواؤ، ورنہ سوچ لو۔ یہ مسلم لیگ نون کے لیے میسج ہے، اور مسلم لیگ نون کو کہا جا رہا ہے تو نہیں اور صحیح۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون کو یقیناً پریشانی ہوگی، اور مسلم لیگ نون جو 28ویں ترمیم کے حوالے سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس پہ کام بھی شروع نہیں ہوا، تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہوگی، بیہائنڈ دا کلوز ڈورز لگی ہوئی ہوگی۔ جس طرح اسحاق ڈار صاحب کو بجٹ کی تیاری کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے، پہلے بھی ڈار صاحب نے بڑے کمالات دکھائیں، اسی طرح یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ڈرافٹس بنا لیے ہیں نون لیگ کو ہینڈ اوور کر دیے ہوں گے، اور ان ڈرافٹس میں مسلم لیگ نون پھر کہیں بیٹھ کر کچھ قانونی دماغوں کو لگا کر، پھر ان کے بعد ڈرافٹ بنانے والوں کو شامل کر کے کہ آئیے بیٹھیے بتائیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بھائی جان ناراض کیوں ہیں آپ، یہ کر رہی ہوگی، اور وہ یہ بتائے گی کہ اب یہ اگر نہیں مان رہے پیپلز پارٹی والے تو ان کا بتائیں حل کیا ہے۔ تو حل بتانے والے صرف پیپلز پارٹی کا حل نہیں بتا رہے، وہ نون لیگ کو بھی حل بتا رہے ہیں کہ آپ بھی سوچ لیجئے، آپ کے ساتھ بھی جتنی محبت تھی وہ نہیں ہوتا ہن لاڈ شاڈ ختم، وہ ہو سکتا ہے، اور یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ تو 28ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی شخص جو ان حالات کو جانتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم تو ہوگی، کوئی اور ہوگا یہ نہیں ہوگا، وہ اپنا فیصلہ کر لے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔